फ़क़ाल, उन्होंने कहा हम الذین، پھر آپ نے فاخبروہ، انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یرقون، جو دم نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور نہ ہی لوگوں سے دم طلب کرتے ہیں کہ یار مجھے دم کر دو، ولا یتطیرون، اور نہ ہی یہ بدشگونی کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ فقام عکاشۃ بن محصن، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فقال، آپ نے فرمایا انت منہم، تو بھی ان میں سے ہوگا۔ آپ نے ان کو خوشخبری دے دی۔ ثم قام رجل آخر، ایک دوسرا آدمی اٹھا۔ فقال، اس نے کہا ادعو اللہ، اللہ کے رسول دعا کریں ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشۃ، عکاشہ جو ہے وہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی آپ نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں جاؤ گے، آپ نے بات کا رخ موڑ دیا، آپ نے کہا کہ عکاشہ نے جو ہے وہ تم سے پہل کر لیا، وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو اس روایت میں ان کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو بیان ہوئی ہے لا یرقون، کہ وہ دم نہیں کرتے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، امام صاحب نے ویسے اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ متفق علیہ، کہ یہ متفق علیہ ہے یہ روایت، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، لیکن دراصل یہ الفاظ جو ہیں وہ امام مسلم اکیلے نے نقل کیے ہیں، امام بخاری نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں نا، ان کو اگر آپ جمع کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یرقون والے الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اکثر جو راوی ہیں وہ یسترقون کے الفاظ ہی صرف نقل کرتے ہیں، یرقون دم کرنے کے الفاظ جو ہیں وہ نقل نہیں کرتے۔ یعنی یہاں دو چیزیں بیان ہوئی کہ نہ دم کرتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں کر دو۔ تو یہ جو کرنے والے الفاظ ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ درست نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر پیغمبر علیہ السلام کی دیگر احادیث اور آپ کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی درست الفاظ درست نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ یہ نشانی ان کی ہے کہ لا یسترقون، وہ دم طلب نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے یار مجھے دم کر دو۔ اس سے کچھ علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بغیر آپ کو کہے آپ کو دم کر دے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم کروانا تو جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ دم نہیں کروانے والے ہوں گے؟ تو اصل میں نا کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دینا جو ہے جائز ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دینا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دم کروانا جائز ہے، کوئی کروا لے تو کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اس کو دم کے الفاظ میں بھی تاثیر اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے نا، وہ اللہ پہ اتنا توکل کرتا ہے کہ وہ درمیان سے الفاظ کے واسطے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا مطلب وہ توکل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا۔ اگرچہ جائز تھا وہ اختیار کر لیتا دم کروانے والا طریقہ، تو ناجائز نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر جو اس کی زیادہ معتبر ہے وہ یہی ہے کہ دم کروا لینا جائز ضرور ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان دعا پہ ہی بھروسہ کرے۔ یہ جو درمیان میں الفاظ آتے ہیں، اگرچہ الفاظ کی تاثیر بھی قرآن کے الفاظ ہیں، جو بھی الفاظ ہیں ان کی تاثیر بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس درمیان والے واسطے کو بھی نکال دے، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے۔ تو یہ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بیماری آنے سے پہلے نہ دم کروائیں، پریکاشنری کسی کو یار مجھے دم کر دو، مجھے نظر نہ لگ جائے، دم کر دو میرا کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے، تو بعض نے کہا کہ یہ وہ والا دم طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی جانے کا ارادہ کیا، دو بندوں نے کہہ دیا یار نہ جاؤ، تو اب وہ بدشگونی لے لیتے، نہیں یار لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ تو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ عرب میں بھی کرتے تھے کچھ، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ بلی سے بدشگونی لے لیتے ہیں، بلی راستہ کاٹ جائے تو واپس آ جاتے ہیں، نہیں یہ میرے لیے نا اچھا نہیں دن لگے گا کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدشگونی نہیں لینی چاہیے، ہاں اچھا شگون کرنا چاہیے انسان کو، اچھی چیز کو دیکھ کے بندہ کہے اس کا مطلب ہے کہ یار اللہ خیر ہی کرے گا، تو بدشگونی نہیں وہ کرتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ داغنے کا ایک طریقہ علاج عرب میں اندر یہ بھی رائج تھا کہ وہ آگ کے ساتھ جو ہے نا وہ داغتے تھے جسم کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ والا طریقہ علاج اختیار نہیں کرتے، اگرچہ جائز وہ بھی ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے جو اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے سپرد ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور اللہ تجھ پہ ہی میرا توکل ہے، والیک انبت، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، اور میرا لوگوں کے ساتھ جھگڑا بھی تیری وجہ سے ہی، تیری خاطر ہے، یہ جو لوگ میرے مخالف ہیں، یہ جو میرے دشمن ہیں، یہ صرف تیری وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے، مجھے ان کا یعنی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ ہر چیز آپ کی اللہ کے لیے، دشمنی بھی آپ کی اللہ کے لیے، دوستی بھی آپ کی اللہ کے لیے، آپ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے تھے اللہم، اے اللہ انی اعوذ بعزتک، اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کس چیز میں پناہ میں آتا ہوں؟ ان تضلنی، کہ تو مجھے گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری طرف سے یہ فیصلہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ انسان کے گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے دیندار گھرانوں سے ہوتے ہیں، پھر کسی بری مجلس کی وجہ سے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ دین کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ الحاد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو انسان کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں ہے، والجن والانس یموتون، جن اور انسان سارے مر جانے والے ہیں، تو اکیلا ہی ہے۔ تو اتنی تعریفیں اللہ کی کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے جو ہے وہ گمراہوں میں سے نہ کرنا۔ تو اس میں جو توکل کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یدخل الجنت اقوام، جنت میں ایسی قومیں داخل ہوں گی، افئدتہم مثل افئدت الطیر، ان کے دل جو ہے وہ پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دلوں کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرندوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں نرم دل لوگ جائیں گے۔ جو کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار تم تو ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہو، یار تم تو دیکھو اس نے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایسے کیا پھر بھی، اچھا ہم اپنی طرف سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں بیچارہ کس وجہ سے نرمی اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ جو دل کی نرمی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور بعض ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے ہیں، جس طرح کہ اگلی روایت میں آئے گا۔ تو جو اللہ پہ اتنا توکل کرتے ہیں وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ جو اگلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم توکل کرو اللہ پر حق کا توکل ہی، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم، تو وہ تم کو رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، نہ مال جمع کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہر وقت دنیا کی فکر میں مارے پھرتے ہیں، اللہ پہ ان کا توکل ہے، نکلتے ہیں بھوکے۔ اور تو فرمایا جو توکل کرو گے نا اگر اللہ تعالیٰ پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا، کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کر ہی دے گا، صحیح توکل کرو گے۔ تو اس روایت سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے پچھلی روایت کی، کہ اگر تمہارے دل پرندوں کے دلوں کی طرح توکل والے بن جائیں گے تو اللہ جنت بھی عطا کریں گے، رزق بھی عطا کریں گے۔ ہاں یہ بھی ساتھ اس سے مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اپنا عمل پورا کرنا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام شام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اچھا اللہ نے رزق دینا ہوگا تو دے دے گا، میرا اللہ پہ توکل ہے، کوئی کام ہی نہ کریں، یا اپنا کام جو ہے اس کی پلاننگ ٹھیک نہ کریں، اپنی پوری صلاحیتیں ہی صرف نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنا جو ہے وہ پورا وقت ہی اس کو نہ دیں اپنے کام کو۔ تو اگر آپ کوئی ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں، اپنے اس کے ظاہری اسباب کو مکمل طور پہ اختیار نہیں کرتے، تو یہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نکلتے ہیں، پرندے کوشش کے لیے نکلتے تو ہیں نا، یہ تو نہیں کہ گھونسلے کے اندر بیٹھ کے توکل کیا ہوا انہوں نے کہ بس میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں پہ مجھے رزق مل جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو ایک آدمی آیا اپنی سواری چھوڑ کے تو آ گیا آپ کے پاس، آپ نے فرمایا اس کو باندھا نہیں ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے میں توکل کر کے آ گیا ہوں اللہ پہ، تو آپ نے فرمایا نہیں پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو، یعنی اپنے پورے
ظاہری اسباب پورے اختیار کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ توکل ہے اصل میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پھر انسان پریشان بھی رہے اور ہر وقت جو ہے نا وہ روتا بھی رہے، تو یہ توکل کی یہاں پہ فضیلت بیان ہوئی۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے ہے، یہ دونوں صحابی ہیں، بیٹا بھی اور باپ بھی۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان، اے فلاں آدمی، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، فقول، پس کہو اللہم، اے اللہ۔ یہ بڑی پیاری دعا پیغمبر علیہ السلام نے رات سونے کی ہمیں سکھائی ہے۔ اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میری ساری کوششیں، کاوشیں، زندگی کا مقصد حیات وہ تیری ہی ذات ہے۔ وفوضت امری الیک، اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ انسان خالق کو کہے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا ہے، جو کچھ بھی سارے دن میں جو بھی ہے، معاملات سارے اب تیرے سپرد ہیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں اپنی کمر، اپنی پیٹھ تیری طرف لگاتا ہوں، یعنی یہ بھی ایک استعارہ ہے اس بات کا کہ میرا مکمل بھروسہ تیری پر ہے۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، اللہ تیرے سے امید رکھتے ہوئے، رغبت رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، مجھے تجھ سے امید بھی ہے اور تیرا ڈر بھی ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی جگہ نہیں ہے پناہ کی، نہ نجات حاصل کرنے کی تجھ سے، الا الیک، مگر تیری طرف، یعنی اگر تو کوئی فیصلہ کر لے مجھے نقصان پہنچانے کا تو تیرے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں سکتا، پوری کائنات مل کے مجھے بچا نہیں سکتی۔ آمنتو، میں ایمان لایا، بکتابک الذی انزلتا، تیری اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی، ونبیک الذی ارسلتا، اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا، مبعوث کیا۔ تو فرمایا جو بندہ رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، فإنک ان مت، اگر تو فوت ہو گیا، اس صحابی کو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں من لیلتی کا، اسی رات میں جس رات میں یہ دعا پڑھ کے سوئے ہو، مت علی الفطرۃ، تو فطرت پہ فوت ہوگا۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام، صحیح دین پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، سارے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر کوئی اس کے والدین کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ صحیح اللہ کا دین۔ تو فرمایا پھر تم فطرت پہ فوت ہوگے۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اور اگر تجھے اللہ نے صبح اٹھا لیا، أَصَبْتَ خَيْرًا، تجھے بہت زیادہ خیر ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب تو اپنے بستر پہ آئے، فتوضع وضوءک للصلاۃ، تو پھر وضو کر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جا۔ تو دو سنتیں بیان ہو رہی ہیں، ایک وضو کر کے سونا، دوسرا دائیں کروٹ سونا۔ پھر فرمایا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اور پھر سب سے آخری جو تمہاری زبان سے کلمات نکلے وہ یہ والے نکلے۔ اور بھی سونے کے اذکار ہیں، سورہ ملک پڑھنے کا بھی ہے، تو وہ پہلے پڑھ لے اور سب سے آخر پہ پھر یہ والی دعا پڑھ کے سو جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کا ایک بہت اعلیٰ درجہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان کہ یا اللہ ہر چیز جو ہے وہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اگلی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام صاحب نے ان کا پورا جو ہے وہ شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ عثمان ان کے والد کا نام، دادا کا نام عامر، پھر پردادا کا نام عمر، پورا۔ تو شیخ صالح بن عثیمین لکھتے ہیں کہ اس پورا شجرہ نسب لکھنے کی ایک وجہ نا اہل تشیع کا یہ اعتراض بھی ہے۔ بعض اہل تشیع کہتے ہیں کہ غار میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، وہ ایک صحابی اور تھے، ان کا نام بھی بکر تھا، وہ تھے۔ تو امام صاحب نے ان کی غلط فہمی دور کی ہے کہ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جن کے باپ عثمان ہیں، جن کے والد جو ہیں عامر ہیں، دادا عامر ہیں، اور یہ جن کو صدیق کا لقب ملا ہوا ہے۔ تو وہ پوری روایت ہے، کہتے ہیں واہوا، یعنی حضرت ابوبکر بھی، و ابو، ان کے باپ بھی، و امو، اور ان کی ماں بھی، صحابتن، یہ سارے صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی تھے، بیٹی حضرت عائشہ وہ تو مومنوں کی ماں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نظر تو الی اقدام المشرکین، جب غار کے اندر تھے نا، چھپے ہوئے غار ثور کے اندر، تو مشرکین نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو ان کو ڈھونڈے گا ان کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو سارے تعاقب میں ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائیں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا وہ اس غار کے اوپر آ گئے جہاں پہ پیغمبر علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے قدم دیکھے، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، اور ہم غار میں تھے،
वहुम अला रुऊसिना, और वो हमारे सरों पर थे, ऊपर खड़े हुए थे। फ़कुल, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, लौ अन्न अहदहुम नज़रा तहत क़दमैहि, अगर किसी ने अपने नीचे देख लिया ना तो हम देखे जाएंगे, हमें उन्हें इसने देख लेना है। लअबसरना, तो वो हमें देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़न्नुका या अबा बकर, ए अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, बि इस्नैन, उन दो लोगों के बारे में, अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तवक्कल देखें, कहा कि अल्लाह पे तवक्कल करो, हमारे साथ अल्लाह है, हमें क्या डरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं ना कि वो मकड़ी ने जाला तान दिया था, जल्दी जल्दी जाला बुन दिया, तो अगर जाला बुना होता तो फिर तो डर ही नहीं होना था ना, जाले से तो नज़र ही नहीं आता। ठीक है, तो ये लोगों ने अपने पास से बातें बताई हुई हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तवक्कुल का यहाँ पे तज़किरा हो रहा है। अगली रिवायत हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है, उनका नाम था हिंद बिनते अबी उमैया। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा खरज मिन बैती, जब अल्लाह के वसल्लम अपने घर से निकलते तो आप फरमाते थे बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु, अल्लाह के नाम के साथ, यानी मैं अल्लाह के नाम के साथ निकल रहा हूँ। तवक्कलतु अलल्लाहि, मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अन अज़िल्ला, कि मैं गुमराह हो जाऊँ, औ उज़ल्ला, या मुझे गुमराह कर दिया जाए, औ अज़िल्ला, या मैं फिसल जाऊँ, औ उज़ल्ला, या मुझे फिसला दिया जाए। कोई भी गलती दुनियावी हो जाए, ड्राइविंग की गलती हो जाए, या कोई भी किसी किस्म की लड़ाई झगड़े वाली, औ अज़लिमा, या मैं किसी पे जुल्म करूँ, औ उज़लमा, या मुझ पे कोई जुल्म करे। अक्सर होता है ना घर से बाहर जब इंसान निकलता है तो तकरार हो सकती है, झगड़े का भी ख़तरा होता है, कुछ चीज़ परचेज़ करने गया तो उसमें भी जुल्म हो सकता है, और ये भी जाके जुल्म कर सकता है किसी दुकानदार पे कि उसको पता नहीं चला, उसने पैसे बकाया ज़्यादा दे दिए, ये लेके आ गया, किसी भी किस्म का जुल्म उस पर भी हो सकता है। औ अजहला, या मैं किसी के साथ जहालत से पेश आऊँ, औ युजहला अलैया, या मेरे साथ कोई जहालत वाला मामला करे, मैं इन तमाम चीज़ों से जो है वो तेरी पनाह में आता हूँ। इस रिवायत की सनद के बारे में ना इख्तिलाफ है, कुछ उलमा ने इसको सही भी करार दिया है और कुछ उलमा ने जो है इसको ज़ईफ़ भी करार दिया है, लेकिन मुतक़द्दिमीन जो हैं वो इसको सही करार देते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि ये इमाम अबू दाऊद ने ये रिवायत नकल की है, और हदीस के तलबा को पता है कि इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने सही रिवायतें नकल की हैं, जहाँ पे ज़ईफ़ होती है मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब है कि कम से कम इमाम अबू दाऊद के नज़दीक ये रिवायत सही है। और इमाम तिरमिज़ी जो है वो भी इसको नकल करने के बाद कहते हैं हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन है, सही है। और ख़ुद इमाम नववी फरमा रहे हैं कि उन दोनों ने इसको नकल किया है, और इनके अलावा भी कुछ लोगों ने नकल किया बि असानीद सही हदीन, सही संदों के साथ। इसका मतलब है इमाम नववी के नज़दीक भी ये रिवायत, इसकी सनद ठीक है। लेकिन बहरहाल कुछ उलमा ने बड़ा कवी इस्तदलाल किया कि हज़रत उम्मे सलमा से जो बयान करने वाले हैं इमाम शाबी हैं, उनका हज़रत उम्मे सलमा से सिमा साबित नहीं है, उनकी आपस में मुलाकात नहीं है, उन्होंने उनसे हदीस सुनी नहीं है, तो वो उनसे कैसे बयान कर रहे हैं। तो इस वजह से इसमें कुछ डाउट भी आता है। अगली रिवायत, अच्छा एक रिवायत में ये भी आता है कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो रिवायत बिल्कुल सही है, उसकी सनद के अंदर कोई कलाम नहीं है। ये वाले जो अल्फाज है ना औज़ु बिका नअज़िल्ला औ उज़ल्ला, तो इनमें जो है वो कलाम है, कुछ उलमा इसको सही करार देते हैं, कुछ ज़ईफ़ करार देते हैं। अगली रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, क़ाला, वो कहते हैं काना अख़वान अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे। वकान अहदुहुमा यअतिन नबिय्या, उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, वल आखरु यहतरिफु, दूसरा जो है वो कारोबार करता था। फ़शकल मुहतरिफ, वो जो कारोबार करता था ना, वो उसने शिकायत की अखाहु, अपने भाई की, लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आके कहता है अल्लाह के वसल्लम, ये सारा दिन बैठ के इधर आपकी हदीसें ही सुनता रहता है, तो काम काज में मेरा हाथ नहीं बटाता, मैं अकेला ही कमाता हूँ, ये बस आराम से खाता रहता है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बी, हो सकता है कि तुम्हें इसकी वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा हो। इससे उलमा ने ये इस्तदलाल किया है कि अगर कोई बंदा अपनी सारी ज़िंदगी ही दीन के लिए वक़फ़ कर देता है तो ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं सारे अपने काम काज में लगे रहते थे और मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास ही बैठा रहता था कि कोई हदीस मिस ना हो जाए। कहते फिर ऐसा वक्त भी आता था कि भूख की वजह से बेहोश हो जाता था, फाके बड़े काटने पड़ते थे। तो जिसमें इतनी इस्तात हो, इतनी हिम्मत हो, ताकत हो कि वो अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर सकता हो, तो वो कर सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर दें।
کیونکہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے نا تو یہ دین کا آگے پھیلاؤ اور اس کا کام رک جاتا ہے. جو علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے یہ تشریحات کی ہیں، اگر وہ سارے ہی ایسے ہو جائیں کہ نہیں جی ہم نے اپنا کمانا بھی ہے ساتھ اور یہ بھی کرنا ہے، تو پھر بہت سارے دین کے ابواب جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، بہت سارے علم کے ابواب ضائع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہاں پہ یہ استدلال کیا علماء کرام نے کہ اگر کوئی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے اللہ کے دین کی خاطر اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے تو یہ ایک مستحب عمل ہے. اور دوسرا لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے، اب اگر آپ ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں یا ویسے کوئی اور ہوں، تو یہ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت کی جائے گی. تو اس سے دین کے جو طلباء اور علماء ہے ان پہ خرچ کرنے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کا بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. ہم دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ علماء ہمیں چاہیے معاشرے کے اندر، ایسے ہی ہے نا، ہم بڑا پسند کرتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو. اب ایک بندہ ہے، اس نے 8-10 سال جو اس کا پیک ٹائم تھا کوئی ڈگری حاصل کرنے کا، جو اس کے پاس پیک ٹائم تھا جسے ہم کہتے ہیں اپنا کیریئر بنانے کا، وہ اس نے دین کے لیے لگا دیا سارا. اس کے بعد بھی 10-20 سال اس نے جناب دین کی خدمت کی. اب جناب آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں 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 یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں پہ بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ تو اپنی طرف سے جس بھی حالت میں ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. وہ نا یہ ایک نا طبقہ ہے معاشرے کے اندر جماعت المسلمین کے نام سے نا، وہ اب تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے ہیں، پہلے وہ سب کو ہی کافر کہتے تھے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. اچھا تو ان کے یہاں نا ایک بات یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کے کام کی لیتے ہیں نا، تنخواہ لیتے ہیں، امام تنخواہ لیتا ہے یا خطیب صاحب تنخواہ لے لیتے ہیں یا قاری صاحب حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو تنخواہ لے لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے نا ان کے ساتھ ایک دفعہ کسی بات پہ اسی موضوع پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی علماء ایسے ہونے چاہیے جو خود کمائیں بھی، اپنا روزگار بھی چلائیں اور ساتھ، ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے اگر کوئی ایسے عالم ہوں کہ وہ ساتھ اپنا روزگار بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ اپنا علم بھی چلا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال پھر علم میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں اپنی بات دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ہے میں نے مدرسے میں جتنے سال رہا ہوں میں نے پوزیشن حاصل کی ہے. میرے مدرسے میں آج تک میرے جتنے نمبر کسی کے نہیں ہیں. لیکن میں چونکہ ساتھ اسکول بھی پڑھتا تھا تو میں بہت شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ میرا علم اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ان علماء کا ہے جنہوں نے سارا وقت اسی کے لیے لگایا. ہم چونکہ اب جابز کرتے ہیں، ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بہت سارا ٹائم ادھر لگتا ہے اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے دین کے ساتھ منسلک ہونے کی، لیکن ہمارا علم وہ نہیں ہے. ہمیں بھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے حدیث کی تخریج کا، سیل ذوف کا، تو ہم بھی جن کی طرف رخ کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیاں اس کے لیے کھپائی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم تو یہ بات نہیں کہتے. تو ایسے لوگ بہرحال معاشرے کی ضرورت ہیں اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کے ضروریات کو پورا کرے، ان کے اخراجات کو پورا کرے اور ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے، تمہارا کاروبار چل رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم اس کی برکت سے کہ تم اس پہ خرچ کر رہے ہو. یہ یحییٰ عزیز میر محمدی صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے. ان کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ان کے اور ان کے بھائی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ تم نے دین کا کام کرنا ہے، کمانا میرے ذمے، کھائیں گے ہم دونوں مل کے. تو اس میں کوئی مذاکرے والی بات تو نہیں ہے نا، اتنا تو خود غرض نہیں انسان کو ہونا چاہیے. تو بہرحال اس حدیث میں یہ دونوں باتیں جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کا جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے وہ توکل والا ہے کہ اس بندے کا اپنے رب پہ اتنا توکل کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.